مضمون کا عنوان ہے فیصل ساگر ایک مجسم شاعر۔ ان کا پہلا ایک شعر آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ میری ہنسی نہیں رکتی تھی شعبدوں پہ جہاں، میری ہنسی نہیں رکتی تھی شعبدوں پہ جہاں، وہیں یہ لوگ تھے حیران اس مداری پر۔ اس خوبصورت اور شعور سے بھرپور شعر کے خالق فیصل ساگر نے اپنے شعوری سفر کا آغاز سقراط کی انگلی پکڑ کر کیا۔ اس کے ساتھ چلتے پھرتے گفتگو کرتے اور اس کی کتابوں سے علم کشید کرنے کے ساتھ ساتھ عقل و شعور کی منزلیں بھی طے کی۔ پھر ساگر صدیقی کی شاعری شخصیت اور اداسی سے متاثر ہو کر تخلص بھی ساگر رکھ لیا، لیکن احتراماً یا اپنی الگ پہچان بنانے کے لیے ساگر تخلص کو اپنے اشعار میں استعمال نہیں کیا، لیکن شخصیت میں ساگر و مینا کا رنگ بھر گیا۔ اپنی دنیا میں مست پرسکون اور عقل و شعور اور محبت سے بھرا بلکہ سمندر والا ساگر بھی ان کی شخصیت پر فٹ بیٹھتا ہے۔ اوپر سے پرسکون لیکن اندر سے گہرائی کا اندازہ کرنا ناممکن۔ شخصیت کے اندر اداسی ساحل سمندر سے ڈوبتے سورج کے نظارے جیسی۔ اپنی موج میں مست رہنے والا فیصل ساگر معاشرے میں پھیلی جہالت، غربت اور طبقاتی تفریق پر کرتا ہے تو شاعری کو اپنا ہتھیار بنا کر اشرافیہ کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ شعر دیکھیے کہ اب اس کے بعد ہمیں دوڑنا ہے آری پر، ہمیں دوڑنا ہے آری پر، ہمیں بتا دیا جائے ہماری باری پر۔ اب اس کے بعد ہمیں دوڑنا ہے آری پر، ہمیں بتا دیا جائے ہماری باری پر، اور نکل سکو تو نکل جاؤ یار جیسے بھی، نکل سکو تو نکل جاؤ یار جیسے بھی، یہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے ویسے بھی۔ جب تلک شہر کے حالات سنوارے جائیں، جب تلک شہر کے حالات سنوارے جائیں، عین ممکن ہے کہ ہم لوگ بھی مارے جائیں۔ فیصل ساگر سیالکوٹ کے گاؤں کما والی سے رزق کی تلاش میں نکلے۔ غنی گلاس دیوان سلیمان ہری پور میں عارضی قیام کرتے کرتے اپنے حقوق کی جنگ لڑتے لڑتے پی او ایف واہ میں بھرتی ہو گئے۔ پی او ایف واہ فیکٹری میں بھرتی ہونے سے پہلے انہوں نے پینٹ کرنے کا کام بھی کیا، سفیدی بھی کی، کھجوریں بھی بیچی، لیکن اس ٹوٹ پھوٹ نے اس کی شخصیت کے اندر نکھار پیدا کیا۔ فیکٹریوں کے دھکے کھاتے کھاتے کبھی کبھی کھجوریں بھی بیچنی پڑی۔ وہ کچھ مخصوص دنوں کا کاروبار ہوتا تھا جس کے بعد بزنس ختم ہو جاتا تھا، لیکن وہ لوہے کے باٹ اور ترازو ابھی بھی گھر میں پڑے ہیں، اور فیصل ساگر انتظار کر رہا ہے کب لوہے کا مول بڑھے اور یہ انہیں بیچنے بازار لے جائے، مگر وہ باٹ اس کی شخصیت سے بھاری ہیں، کبھی بھی بکنے کے لیے بازار نہیں پہنچیں گے۔ ان کا مول بڑھے گا جب کوئی ضرورت مند کے گھر سے مفت میں اٹھا کر لے جائے گا۔ شعر دیکھیں کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کسی کام آ گئی فیصل، میں پہلے سے بہتر وجود میں آیا۔ یہ ٹوٹ پھوٹ کسی کام آ گئی فیصل، میں پہلے سے بہتر وجود میں آیا۔ فیصل ساگر کے اندر ایک شاعر تو موجود ہی ہے، مگر ایک آرٹسٹ بھی اس کے اندر ہر وقت موجود رہتا ہے۔ یہ فیکٹری میں مزدوری بھی ایمانداری سے کرتا ہے، گو کہ چھٹیاں بہت کرتا ہے، مگر فیکٹری کے ماحول سے بھاگنے کا اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے۔ اسے آپ چائے بناتے ہوئے دیکھیں یا کھانا بناتے ہوئے، اس کے اندر بھی ایک آرٹسٹک ٹچ ضرور ہوگا۔ کتاب سے محبت اور سقراط سے عشق کا یہ عالم ہے کہ کسی بھی کتاب کا سقراط کا نام دیکھ لیں فوراً خرید لیتے ہیں۔ پڑھنا یا نہ پڑھنا بعد کی بات ہے، لیکن اس کتاب کو اپنی لائبریری کی زینت ضرور بناتے ہیں۔ کہیں بھی کام کیا کتاب سے تعلق کو ٹوٹنے نہیں دیا، اسی لیے تو شعر بھی کہا کہ میں کتاب اس لیے رکھ لیتا ہوں کشکول کے ساتھ، کوئی سمجھوتا نہ سمجھے میرا ماحول کے ساتھ۔ فیصل ساگر کتابوں کو اپنا استاد مانتا ہے اور شاعری اور لفظ کی حرمت سے اس نے عشق کیا ہے۔ جب اس سیالکوٹ سے واقع شفٹ ہوئے تو مہینوں تک رات بھر گلی میں لگے بلب سے کمرے میں آتی روشنی میں بیٹھ کر غالب، فراز، فیض اور منیر نیازی کے اشعار کی تختی کرتے رہے، اور اپنے کمرے کا بلب اس لیے روشن نہیں کرتے تھے کہ گھر والوں کی نیند خراب نہ ہو۔ اور پھر یہ شعروں کی تختی کرتے کرتے افراد دوستویفسکی، فرائڈ، مارکس اور سارتر کے فلسفے کو پڑھتے پڑھتے خود بھی فلاسفر بن گئے، اور وہی فکر، سوچ، عقل و شعور اس کی شاعری کا گفتگو میں بھی در آیا، کیونکہ فلسفہ آپ کو سوال کرنا سکھاتا ہے، زندگی، دنیا اور کائنات کی حقیقت جاننے کا دست بھی دیتا ہے۔ تو اس نے اپنے چار سو موجود جمود کو توڑتے ہوئے سوالات اٹھانا شروع کر دیے۔
جب یہ کائنات کی تخلیق پر غیر مطمئن نظر آیا تو اس اضطراب کو اپنے اشعار میں یوں ڈھالا. شعر سنیے ذرا کہ ابلیس ایک بار عزازیل پھر سے ہو، بہتر ہے کائنات کی تخلیق پھر سے ہو، ایک بار پھر اسے میرے سجدے کا حکم دے، لازم نہیں کہ اب میری تذلیل پھر سے ہو. اس نے ہر سوچے سمجھنے والے انسان کی طرح اجتماعی قوتوں کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑا، وہ اپنی بے بسی کا اظہار بھی کیا اور اپنے ملک کے حکمرانوں کو بھی شرم دلانے کی کوشش کی. شعر دیکھیں کہ میں جانتا ہوں جو ہوتی ہیں سازشیں گھر میں، میں جانتا ہوں جو ہوتی ہیں سازشیں گھر میں، میں سویا ہوتا ہوں بستر پہ مر نہیں جاتا. فیصل ساگر کی شخصیت کیونکہ ایک مجسم شاعر کی سی ہے. جی میں جانتا ہوں جو ہوتی ہیں سازشیں گھر میں، میں سویا ہوتا ہوں بستر پہ مر نہیں جاتا. فیصل ساگر کی شخصیت چونکہ ایک مجسم شاعر کی سی ہے، اس میں ملاوٹ اور منافقت بہت کم نظر آتی ہے، کیونکہ ادب اور لفظ کی حرمت پہ میں نے ان کو کبھی سمجھوتا کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی زبردستی شاعری کرتے ہوئے دیکھا ہے. اگر یہ زبردستی والی شاعری کرتے تو شاید کتاب کب کی آ چکی ہوتی. اچھے ادب کتاب اور شعر پر دل کھول کا داد دیتے ہیں، لیکن اگر کہیں کچھ غلط سمجھتے ہیں تو کسی کو بھی معاف نہیں کرتے. آپ شاعری میں اسی لیے کوئی اچھے انسان نہیں سمجھے جاتے. لیکن فیصل کی شاعری اور وقت نے ثابت کیا کہ فیصل ایک مکمل شاعر ہے. اور شعر دیکھیے کہ فیصل میں اتنی آگ سے کیسے بھروں سے، فیصل میں اتنی آگ سے کیسے بھروں سے، مہتاب چاہتا ہے کہ سورج کہوں سے، مہتاب چاہتا ہے کہ سورج کہوں سے. فیصل ساگر کی کتاب نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود ان کے شعروں میں اتنی طاقت اور فکر موجود ہے کہ ان کا شعر پاکستان اور پاکستان سے باہر ادبی حلقوں میں پڑھا اور سنا جاتا ہے. میں نے ان کے ساتھ بے شمار مشاعروں میں واقع ٹیکسلا، اسنب دال، پنڈی، اسلام آباد، ہری پور اور کشمیر تک سفر کیا ہے، جہاں جا کر خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ ان کے اشعار لوگوں کو ازبر ہیں اور لوگ مختلف غزلوں کے اشعار پڑھ کر ان کو غزلوں کی فرمائش کرتے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی فکر اور شعور شعر میں کتنی طاقت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیصل ساگر کو اپنی کتاب نہیں لانا چاہیے. ان کی کتاب اب تک آ جانی چاہیے تھی، اور اگر کتاب نہیں آتی تو یہ شاعری سینہ بہ سینہ ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی اور آپ کا نام مل جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا جب تاریخ میں آپ کا شعر گونجے گا تو ساتھ نامعلوم لکھا ہوگا. ویسے بھی اگر آپ کے پاس علم و شعور پھیلانے کا کوئی آرٹ ہے تو اسے آنے والی نسلوں کو منتقل کرنا آپ کا فرض ہے، اور کتاب آپ کی فکر کا مستند تعارف اور حوالہ ہوتی ہے. فیصل ساگر کے دو اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا. جو میرے سر کی سفیدی پہ مسکراتے تھے، جو میرے سر کی سفیدی پہ مسکراتے تھے، بس ایک رات رہے ساتھ بوڑھے ہو گئے، ساتھ بوڑھے ہو گئے ہیں. اور ایک شعر اور سنیے کہ جتنی آنکھیں ہیں میرے چہرے پہ فیصل مجھ کو، پھیلتا جائے ہے جتنا بھی یہ منظر کم ہے. جتنی بھی تعریف کرے کم ہے جناب. کمال کی ہے. یہ تھے محترم خالد سردار صاحب، جنہوں نے اپنے اعلیٰ پائے کے مضمون کو عمدہ طریقے، سلیقے اور قرینے کے ساتھ پیش فرما کر فیصل ساغر صاحب کی شخصیت اور ذات میں چھپی بہت سی دیگر جہات کو ہم سب پہ آشکار فرمایا.